یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھیں۔ اس جمعہ پر بھی روزے کی خصوصیات، رمضان کی خصوصیات اور روزے کے آداب کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فضائل پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بابرکت ہے، سعادت والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر اللہ کی رحمتیں بارش کے پانی کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال، میری امت کو 5 خصوصیات اور 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی نبی کو ملی ہیں، نہ کسی پیغمبر کو ملی ہیں، نہ کسی رسول کو ملی ہیں، نہ کسی امت کو ملی ہیں۔ وہ خصوصیات صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات کو ملی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت، اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصوصیت جو میری امت کو عطا ہوئی، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ میری امت کا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ کے ہاں وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عام طور پہ شام کے وقت روزہ دار بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کو بعض اوقات دوسرے ساتھ والے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ساتھ والوں کو احساس نہ ہو تو کم از کم روزے دار خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے ہاں وہ قابل نفرت چیز ہے، بندے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن روزے دار کی منہ کی وہ بو اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتی ہے، اللہ کے ہاں اتنی عظمت کی چیز ہے، اللہ کے ہاں اتنی وہ محبوب ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جس چیز کو تم قابل نفرت سمجھتے ہو، جو چیز تمہارے ہاں نفرت کی چیز سمجھی جاتی ہے، مجھ رب کے ہاں روزے دار کی منہ کی وہ بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا، کل قیامت کے دن جب اس کی منہ کی بو اس کے اعمال نامے میں اور عمل کے ترازو میں تولی جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنی قیمتی تھی۔ یا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بو کے بدلے جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ مشک و عنبر بھی، جو قیمتی خوشبو سمجھی جاتی ہے، مشک و عنبر بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری خصوصیت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی کہ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہ ایک آخری حد ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور زمین والے فرشتے زمین پر موجود مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کی محبت اللہ کی مخلوق کے دلوں میں کس قدر ہوتی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں،
جو اللہ کے نیک بزرگ بندے پہلے گزر چکے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ہماری آنکھیں عقیدت اور محبت سے جھک جاتی ہیں۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام آئے تو ہمارے دل کے اندر ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بایزید بستامی جو اللہ کے ولی بزرگ تھے، ان کا نام آئے تو ہمارے سینے، ہمارے دل ان کی محبت سے بھر جاتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام آئے تو ہماری دل کے اندر محبت اور عقیدت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان نیک ہستیوں کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے، نیک لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب غور فرمائیے گا، ان بزرگوں کو، ان اللہ والوں کو، ان اولیاء اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ان کا زمانہ پایا نہیں ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر ان نیک ہستیوں کی محبت اس قدر ہے کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ محبت ہے ان نیک ہستیوں کی، ان نیک لوگوں کی، جو اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہے، کہ جس کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، جس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت سمندر میں موجود مخلوقات اور مچھلیاں ان کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے مغفرت کرو، دعائے مغفرت مانگو۔ تیسری خصوصیت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو سنوارا جاتا ہے، روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جنت سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے اپنی دنیا کی مشقتیں ختم کر کے تیری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور تیرے اندر جو موجود آسائشیں ہیں ان کو جلد حاصل کرنے والے ہیں۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں، اس بابرکت مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے بنسبت عام مہینوں میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے کہ بندے وہ گناہ جو عام مہینے میں کیا کرتے تھے پھر اس مہینے میں کرنے کی جرت نہیں کرتے، وہ بچتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ رمضان کی آخری شب اللہ کی جانب سے روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آخری شب سے کوئی شب قدر والی رات مراد ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مزدور کا حق یہ ہے کہ مزدوری کام مکمل ہونے کے بعد اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے۔ تو اب مہینہ جب ختم ہوا، اب روزے داروں نے جب روزے رکھے ہیں، رمضان کے اندر ذکر و تلاوت کیے ہیں، عبادات سے اس مہینے کو آباد رکھا ہے، تو اب ان کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ ان کی مزدوری عطا کر دے۔ اور وہ مزدوری کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار کی، عبادت کرنے والے کی، اس مہینے کو عبادت سے مزین کرنے والے کی مزدوری اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہے۔ اللہ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ 5 خصوصیات جو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ صرف میری امت کو عطا ہوئی ہیں اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خصوصیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت عظیم تحفہ اور اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے آداب بھی سکھائے ہیں کہ روزہ نام ہے رکنے کا، تو صرف کھانے پینے سے رک جانا اور اپنی جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جانا یہ روزے کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے اس کام سے رکنا روزے کی تکمیل کے لیے اور روزے کے اجر ثواب کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ زبان کا کھانے سے بھی روزہ ہے، غلط بولنے سے بھی روزہ ہے،
زبان کو ہم نے جو ہے کھانے پینے سے بھی روکنا ہے اور غلط بولنے سے بھی روکنا ہے۔ اسی طرح آنکھ کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں نظر پڑتی ہے اس کا اثر دل میں پڑتا ہے۔ اگر غلط نگاہ سے دیکھا جائے گا تو اس کا اثر دل پر پڑے گا، انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہوگا، نافرمانی کی طرف مائل ہوگا، معصیت کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ فرمایا کہ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے، ان دو چیزوں کی جو حفاظت کر لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ویسے بھی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ زبان کو عام حالات میں بھی جھوٹ سے بچایا جائے، غیبت سے بچایا جائے، چغل خوری سے بچایا جائے، گالم گلوچ سے بچایا جائے اور اول فول بکنے سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ لیکن جب روزہ رکھ لیا تو اور زیادہ تاکید آ گئی کہ روزے کی حالت میں روزے کے اجر و ثواب کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کو ہر اس کام سے بچایا جائے جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کام سے، اس بول سے، اس بات سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح کان کی حفاظت کی جائے کہ جس چیز کا بولنا ناجائز ہے اس چیز کا سننا بھی ناجائز ہے۔ اب غیبت ہے، روزے کی حالت میں غیبت کو جو ہے سخت ممنوع قرار دیا گیا، عام حالات میں بھی اس کی ممانعت ہے، لیکن غیبت روزے کی حالت میں کرنا، علماء نے لکھا ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا جو ہے نا یہ ناقض صوم ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھنا یہ بھی روزے کے آداب میں داخل ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز زبان سے بولنا جائز نہیں وہ کان سے سننا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح غیبت زبان سے کرنا جائز نہیں، اسی طرح غیبت کان سے سننا بھی جائز نہیں۔ جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا شکوہ کرتا ہے، کسی کا گلہ کرتا ہے تو آپ اس کو روک دیں کہ بھائی روزے کی حالت میں بھی، عام حالات میں بھی روک دیں۔ عام حالات میں بھی غیبت سننے کی اجازت نہیں، لیکن روزے کی حالت میں تو اور زیادہ تاکید آ گئی۔ تو زبان کی بھی حفاظت، نظر کی بھی حفاظت، کان کی بھی حفاظت، کہ ان سارے کاموں سے بچنا روزے کے تکمیل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ حلال اور طیب پاکیزہ مال، سحر و افطار میں حلال، طیب اور پاکیزہ مال کا استعمال یہ بھی کامل اجر و ثواب کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ آداب ہیں جن آداب کی رعایت رکھنا اور جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا روزے کے اجر و ثواب کو کامل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت نہ رکھیں، ان آداب کا خیال نہ رکھیں تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ فی صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے حصے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم روزے کے آداب کی خیال نہیں کرتے، روزے کے آداب کی رعایت نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے ہم نیکیوں کو، اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں اور حصے میں بچتا ہے تو صرف بھوکا پیاسا رہنا۔ اگر روزہ رکھا ریاکاری کی نیت سے، روزہ رکھا اور اس کے آداب کی رعایت نہ کی، روزہ رکھا حرام مال سے رکھا، تو اس روزے رکھنے پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس تو ہوگی، اجر و ثواب اللہ کے دربار میں اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ روزہ جس رب نے رکھنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے اس روزے کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جب روزہ رکھیں گے تو اسی رب کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس کے آداب کی بھی رعایت بھی رکھیں گے تو اللہ کے دربار میں ہمیں کامل اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، کامل اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک
ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی جو گھڑیاں ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں۔